انہیں ریئلائزیشن ان ہے. کی نیت تو صاف ہی ہے، ان کی نیت اس میں صاف ہی ہے کہ کوئی تو ریئلائز کر لے، چاہے آپ کر لیں چاہے وہ ان کے کر لیں. کینوس سے دیکھیں، ٹھیک ہے، ان کی نیت بالکل صاف ہوگی، ٹھیک ہے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، مگر میں اوور آل سسٹم کی نیت پہ شک کر رہا ہوں کہ سسٹم کمپلیسٹ ہے. سسٹم چاہتا ہے کہ تحریک انصاف سسٹم کا اتنا ہی حصہ بنے جتنا اس سسٹم کی سروائیول کے لیے ضروری ہے، اس سے بیونڈ وہ تحریک انصاف کو کسی طرح کا رول نہیں دینا چاہتا. صحیح صحیح. اور گنڈا پور صاحب کا جو ایک خان صاحب نے شکوہ کیا کہ یہ مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں سپریم کورٹ میں کوئی اپلیکیشن دے کے، کیوں ڈیلے کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب؟ مطلب مل آئے، خان صاحب کا حکم آ گیا، آپ لوگ تو مانتے ہیں ان کا حکم. نہیں، 100% ملنا بھی چاہیے، اور ان کے بقول انہوں نے 4 دفعہ کوشش بھی کی ہے. ابھی سپریم کورٹ بھی دوبارہ پٹیشن دی تھی جس میں سگنیچر کا کچھ ایشو بن گیا تھا، مگر میں کہتا ہوں اس سے برعکس دیکھیں، اجازت ملتی ہے نہیں ملتی، بینگ لیڈر آف کے پی کے، ٹھیک ہے، کے پی کے کی کمانڈ ان کے پاس ہے، ان کا ایک پروگیٹو ہے، انہیں اپنے چیف سیکرٹری کے تھرو کنوے کرنا چاہیے. اجازت ملتی ہے نہیں، انہیں ہر ہفتے ملاقات والے دن آنا چاہیے، بالکل. اور تو وہ نہیں آ الٹیمیٹلی رہے تو یہ گورنمنٹ کوئی کو مشورہ کرنا انہیں چاہیے. کوئی کیوں نہیں نہیں، دے رہا؟ پارٹی نے کہا ہے، ہماری جو آخری پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی اور ان میں ہمیں یہی کنوے کیا ہے کہ ان کی ود ان نیکسٹ ویک ملاقات ہو جائے گی. اگر نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم سب کو جو ہے نا کلیکٹیولی اس چیز پہ جو ہے نا پریشر ڈالنا چاہیے. صحیح. سر اب دوبارہ یہی میں جاننا چاہوں گی کہ اب استعفے تو دیے جا رہے ہیں، جنہوں نے نہیں دیے ان کا ایک شو کاز بھی یا ایک لسٹ بھی جاری ہوگی. ایک طرف استعفے، ایک طرف کوئی احتجاج تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں فلڈ والے آسپیکٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان کو بہت بڑی کلیمٹی نے ہٹ کیا ہے، اور کلیمٹی کو آپ سمجھیں کہ پانی آیا اور اتر جائے گا، کلیمٹی ختم ہو جائے گی، یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس نے آپ کی ایگریکلچر کی باسکٹ کو ہٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی ہمارے گھر میں داخل ہو گئی ہے. مطلب آپ بیسک کموڈیٹیز کی قیمت دیکھ لیں، مطلب کل اگر آپ کو بازار جانے کا اتفاق ہو، مطلب ٹماٹر جیسی چیز 400 روپے کلو مل رہی ہے. اس وقت آپ کی جو ہے نا لائف سٹاک کی شارٹ فال ہو گئی ہے، پراپر گوشت مارکیٹوں میں اس طرح سے اویلیبل نہیں. یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. ان ساری چیزوں کا بھی دیکھنا ہے کہ عوام کو پہلے ریلیف کس طرح سے پہنچائے. پی ٹی آئی اس وقت ریلیف ایفرٹس میں بھی انوالو ہو رہی ہے، ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کی ڈیوٹی لگی ہے. ساتھ ساتھ ہم اس چیز سے بھی غافل نہیں ہیں کہ ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تو ود سر ان دس خان منتھ. صاحب کو باہر نکالنے کے لیے مذاکرات کیوں نہیں؟ اب دیکھیں، اگر ویسے میں اوور آل بات کروں تو حکومت تو بہت اچھی چل رہی ہے، ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ہمارے. اب اگر میں ایس سی او کی بات کروں تو وہاں پہ بھی ہم لوگوں کی پریزنس تھی، چائنا اور روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، مارکہ حق بھی ہم نے جیت لیا. تو شہباز شریف صاحب تو 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس دوران اگر مذاکرات کر لیے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھے تعلقات کا یارڈ سٹک کیا ہے؟ دیکھیں تعلقات اچھے تب ہوں جب برابری کے تعلقات ہوں. اگر آپ کسی کے لیے دروازہ کھول رہے ہوں، آپ کسی کے لیے گیٹ وے بنے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو کوئی تعلقات نہیں ہوئے نا، پھر تو آپ کی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ آپ کے ریلیشن شپ کتنے کارڈیل ہیں. کہ دیکھیں 2 بلاک تو واضح ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت چائنا رشیا ایک طرف ہیں، امریکہ ایک طرف ہے. آپ دونوں بلاکس میں بیٹھ نہیں سکتے. الٹیمیٹلی آپ نے کس بلاک میں بیٹھنا ہے؟ بٹ دونوں ہی پاورفل ہیں، اور دونوں کے ساتھ فی الحال تو ہمارے تو ریلیشن 2 اچھے ہیں. پاورفل کے درمیان آپ کو چلے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں سارے سوچ کے فیصلہ ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کے پولیٹیکل ایشوز ملک کے انٹرنلی، اکنامک سچویشن دا کارنر ہے، چاہے جتنی مرضی مری کی میٹنگز ہو جائیں، جتنے مرضی تسلسل کے آپس میں وعدے وعید کر لیے جائیں، یہ پرولونگ نہیں کرے گا سسٹم. صحیح. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ کی جانب سے پاکستان کی مسلسل تعریف اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کامیاب دورہ امریکہ نے پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط لائنز پر استوار کیا. پاکستان کے امریکہ کے یوں قریب ہونے سے کچھ خدشات نے بھی جنم لیا تھا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ خدشہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ اتنے کلوز تعلقات کہیں پاکستان کو چین اور روس سے دور نہ کر دیں. لیکن پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران بھرپور شرکت، نمایاں کردار اور فروٹفل میٹنگ نے ان تمام خدشات کو دور کر دیا ہے. مغربی بلاک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود ایس سی او کے پلیٹ فارم پر متحد ممالک میں اپنی نمایاں حیثیت برقرار رکھنا کتنی بڑی کامیابی ہے، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر مارکہ حق کے بعد ایس سی او میں ہماری ایک پریزنس تھی، کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس کامیابی کو، اور ایسے موقع پر جب ایک ہمارا دشمن جو کہ کمزور دشمن تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، پھر ہماری بھی وہاں پریزنس تھی، یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی بالکل. ایس سی او جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک بہت ہی ابھرتا ہوا اہم آلٹرنیٹ فورم ہے دنیا کا. اس میں دیکھیں 40% دنیا کی آبادی اس میں ریپرزینٹڈ ہے، اور 30% دنیا کی جو اکانومی ہے وہ اس میں ریپرزینٹڈ ہے.
تو جب یہ آرگنائزیشن 2001 میں بنی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ریجنز ہیں، جو ایشیا ہے، ایسٹ ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، پھر اس کے بعد ساؤتھ ایشیا جب 2017 میں پاکستان اور انڈیا اس میں شامل ہوئے، تو ان سارے ریجنز میں کوآپریشن بڑھائی جائے، کاؤنٹر ٹیررزم میں، سیکیورٹی میں، ٹریڈ میں، کنیکٹیوٹی میں، انرجی کے شعبوں میں، پھر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں. تو اس میں اس کی ابھی تک 25 میٹنگز ہو چکی ہیں جو ہیڈز آف اسٹیٹس لیول کی ہوتی ہیں، جو اس کا ہائیسٹ فورم ہے، اس کی سمٹ ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو میٹنگ تھی سب سے بڑی تھی. اس میٹنگ میں نہ صرف ان 10 ملکوں کے سب کے آئے جو ہیڈز آف اسٹیٹس جو ہے یا چیف ایگزیکٹوز، بلکہ اس کے علاوہ جو پارٹنر کنٹریز ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ کے جو ہے نا وزرائے اعظم یا صدر آئے، اور بہت نمایاں اس میں ترکیہ کے صدر اردوان اس میں تھے، پھر اس کے بعد ملیشیا کے انور ابراہیم جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی، اور بہت سے اور جو ہیں وہ بھی جو کہ پارٹنر کنٹریز ہیں. یہ ابھی تک کی سب سے بڑی ایسیو کانفرنس تھی. تو اس میں پاکستان نے، آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ کمیونیکے میں بھی پاکستان جو بھی اپنا موقف اس میں دینا چاہتا تھا بہت نمایاں انداز میں آیا. جو دہشت گردی کے اوپر ہمارا موقف ہے، جس طرح انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، جبکہ اس کانفرنس کی ایک بنیادی جو اس کا کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ باہمی تنازعات جو ہے اس پہ بات نہیں ہوگی. تو لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان نے جو ہے دہشت گردی پہ، پھر جو کشمیر جو ہے جموں کشمیر تنازع اس کو جو ہے ریزالو کرنے کے لیے ایک جو پیسفل ڈائلاگ کے تھرو، اور ایک جو ہے نا UNSC ریزولوشنز کے حساب سے ان ساری چیزوں پہ اپنا موقف دہرایا. یہاں تک کہ جو غزہ ہے اس پہ بھی، یا جو باقی دنیا کے بڑے تنازعات ہیں اس پہ بھی. تو بہت ہی پرومیننٹ پارٹیسپیشن پاکستان کی رہی. ہندوستان جو ہے جو کہ ایک جو ہے نا ڈپلیسٹی کی پالیسی چلاتا ہے، یعنی کہ ایک ہپوکریسی کی ایک ڈبل گیم کھیلتا ہے. اور پہلے تو وہ اس کانفرنس میں شرکت بھی نہیں کرتے تھے. مودی پچھلے 3-4 سال سے وہ اس کانفرنس میں خود نہیں آتے تھے، جے شنکر کو بھیج دیتے تھے ہمیشہ اس کی جو سربراہان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی. یہاں تک کہ ایک جو میٹنگ اس کی ہندوستان میں ہونی تھی تو اس کو انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ورچوئل کر دیا، حالانکہ اس وقت تک کووڈ ختم ہو چکا تھا، تاکہ اس کی اہمیت کم کریں. اور وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ یہ مغرب کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے جو ہے نا وہ جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے ہم تو اس کی. اگر میں اوور آل بات کروں کہ پاکستان کا ریلیشن اس وقت USA کے ساتھ بھی اچھا ہے، آن دا ادر ہینڈ چائنا کے ساتھ ہمارے شروع سے اچھے ریلیشنز تھے، لیکن اب اگر ایک بلاک بنتا ہے تو پاکستان کے لیے کتنا اس میں سروائیو کرنا تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا کہ ایک طرف USA ہے اور ایک طرف جو ہے یہ چائنا ہے. تو کیا کوئی اس میں تھوڑی ایشوز آئیں گے؟ واٹ ڈو یو سے؟ جی، بہت سے اینالسٹ اور آبزرورز ہی کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے جو ڈیفائننگ تھیم ہوگا پاکستان کی فارن پالیسی کا، یا ڈیفائننگ چیلنج ہوگا اگلے سالوں میں، وہ یہ ہوگا کہ کس طرح سے اپنے جو تعلقات ہیں امریکہ اور چائنا کے ساتھ ان میں ایک ایسا توازن کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ برابری کی سطح پہ دونوں کے ساتھ ہی ہوں گے، مختلف ہے ان تعلقات کی نوعیت، لیکن کس طرح سے اس میں یہ توازن قائم رکھیں کہ وہ ایک کے تعلقات جو ہیں ایک کے ساتھ وہ دوسرے کو متاثر نہ کریں. تو پاکستان نے دیکھیں ابھی جو ہے نا اس وقت پاکستان جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں پاکستان از ان اے گڈ پلیس. ہمارے تعلقات چین کے ساتھ تو مثالی ہیں ہی، ان کے ساتھ تو جو آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے جس میں سب سے بڑی ٹریڈ ہماری ان کے ساتھ ہے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ کوآپریشن ہے ان کے ساتھ، سب سے بڑی ڈیفنس کوآپریشن ہے ان کے ساتھ، اور ایک اسٹریٹجک جو سی افینٹی اور ہارمنی ہے جو بہت ہی زیادہ ایک آئرن بردرہڈ ہے یا آئرن فرینڈشپ ہے. تو بالکل وہ ویسی مضبوطی سے کھڑی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھیے کتنے بہتر ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کی اپنی ایک اہمیت ہے. ابھی بھی دنیا میں وہ سپر پاور ہے. دنیا کے جو ادارے ہیں سب جو بہت ہی اہم، یونائٹڈ نیشنز ہو یا ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو یا اور بھی جتنے ملٹی لیٹرل فورم ہے، اس میں بہت ہی گہری چھاپ ہے امریکہ کے انفلوئنس کی. تو اور امریکہ کے ساتھ دیکھیں پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی اہم ہے. پاکستان کے سب سے بڑے امپورٹر ہیں، سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس دنیا میں ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیاسپورا ہماری، جو ہمارے پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں وہاں پہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں. پھر ایک بڑے وہ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں ریمیٹنسز بھی ہمیں ملتی ہیں. اور پھر ایک ظاہر ہے کہ اسٹریٹجک سطح پہ بھی ایک بہت جو ہے نا متوازن ایک رشتہ ہے. تو اب دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ میں اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے. ہندوستان جو امریکہ کا دم بھرتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ جی ہم تو چائنا کو کنٹین کرنے میں آپ کے جو ہے نا مددگار ہوں گے، آپ کے ساتھی ہیں،
क्वाड में भी उनके साथ थे, I2U2 में भी, बहुत से मुआहदात में वो सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है जो कि चाइना को कंटेन करने की एक स्ट्रेटजी थी। बिल्कुल। तो उसके होते हुए भी उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ इस वक्त एक जो है ना डाउनवर्ड स्पाइरल पे हैं, नीचे आ रहे हैं। देखिए बहुत से इख्तलाफात हो गए हैं ट्रेड के मामलात में, जो वहाँ पे जो उनके H1B वीजास पे वहाँ पे इंडियंस जाते थे उन मामलात पे। फिर उसके बाद जो उन्होंने जुटलाया जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो रोल था, जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई उसको खत्म करवाने में, बहुत शुक्रिया जंगबंदी सर, करवाने में। प्रोग्राम में अपना कीमती